دنیا میں اٹیک ڈرونز کو متعارف کروانے والا ملک اسرائیل تھا۔ اگرچہ دنیا کے کئی ممالک اس سلسلے میں تجربات اور ٹیسٹنگ کر رہے تھے، لیکن وہ اس قدر کامیاب نہیں تھے، اور حتیٰ کہ امریکہ بھی ڈرون جو ہے وہ خود نہیں بنا پایا تھا، اور اس کو جو ڈرون فراہم کیے تھے وہ اسرائیلی ساختہ تھے۔ لیکن اب صورتحال مکمل طور پر مختلف ہو چکی ہے۔ اسرائیل اور ترکیہ ڈرون سازی میں دنیا میں سب سے آگے نکل چکے ہیں، اور ترکیہ نے خاص طور پر ڈرون سازی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور عالمی ایکسپورٹ مارکیٹ میں چین اور امریکہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ڈرونز کی تیاری میں۔ ترکی اور اسرائیل جو ہیں وہ ڈرونز کی تیاری میں بہت زیادہ مقبولیت اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ترکی، جس نے اسرائیل سے کئی سال پہلے ڈرون خریدے تھے، اب خود ڈرون سازی میں اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ترکیہ کو فروخت کیے تھے ڈرونز، جن کی سروس اور جو بیک اپ تھا وہ فراہم کرنے میں بہت زیادہ لیت و لال کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ترکیہ میں سیاسی طور پر جو اسرائیل سے مخالفت تھی وہ بڑھ چکی تھی۔ ترکیہ کی فوج کے ذریعے استعمال ڈرونز نان آپریشنل ہوتے جا رہے تھے، اسی لیے ترکیہ نے ملکی طور پر ڈرون سازی کا آغاز کیا، اور اب ترکیہ پوری دنیا میں ڈرون کی فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل 1995 سے 2023 تک اٹیک ڈرونز کی مارکیٹ میں نمبر ون اور تنہا تھا، اور بڑا کامیاب تھا، لیکن 2018 میں اٹیک ڈرونز کی ایکسپورٹ مارکیٹ میں آنے کے بعد ترکیہ 2025 میں ڈرونز کی فروخت میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ ترکیہ نے شام کے علاقوں میں اپنے اٹیک ڈرونز تعینات کر رکھے تھے، اور آذربائیجان نے ترکیہ اور اسرائیلی ڈرونز کو استعمال کیا روس کے خلاف، اور یوکرین میں بھی جو ڈرون استعمال ہوئے وہ ترکیہ کے ہی بنائے ہوئے تھے۔ تو یوں ترکیہ کے ڈرونز کو بہت زیادہ جو ہے وہ جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس وجہ سے روس کو بڑا شدید نقصان بھی ہوا۔ اگرچہ بعد میں روسیوں نے اس کا توڑ ڈھونڈ لیا، لیکن ترکیہ کے ڈرونز وار ٹیسٹڈ ہو گئے اور بڑے کامیاب ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان میں ڈرونز کا رول بہت ہی اہم ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پہ جو حملہ کیا، اور ایران نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا، وہ سارے کا سارا ڈرونز پر مبنی تھا یا میزائلوں پر مبنی تھا۔ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی ڈرونز کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم تھا، اور اب بھارت نے بھی اسی لیے ڈرونز پر کو بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی ہے، کیونکہ پاکستانی ڈرونز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے انڈیا میں، اور انڈیا نے پاکستان پہ ڈرون جو ہے پھینکے، اور اس پہ کافی جو ہے وہ لے دے ہوئی، اور کافی اس پہ تماشا بھی بنتا رہا۔ یوکرین کی جنگ میں روس نے ایران سے جو ہے وہ ڈرونز لیے، کیونکہ وہ ملکی طور پر خود ڈرون نہیں بنا رہے تھے، اور ڈرون کی اہمیت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے جو کہ اٹیک اور سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بھارت میں ڈرونز کی ٹیکنالوجی اتنی کامیاب نہیں ہے، اور جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی مئی میں، تو اسرائیلی ڈرونز کو چلانے کے لیے بھارت نے اسرائیل سے بندے بلائے، اور خود ڈرون کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے تھے۔ ڈرونز کی ان کامیابیوں کی وجہ سے اب دنیا بھر میں ڈرونز جو ہیں وہ خریداری کا ہاٹ کیک بن چکے ہیں۔ یورپ میں کئی ممالک اسرائیلی ڈرونز کی بجائے ترکیہ سے ڈرونز لینے میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور حال ہی میں جرمنی نے ترکیہ سے ڈرونز کی خریداری کا جو ہے معاہدہ کرنے جا رہا ہے، اور اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس وقت ترکیہ ہتھیاروں کی فروخت کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کی کل دفاعی آمدن میں 33% حصہ جو ہے وہ ڈرونز کا ہے۔ اسرائیل میں ڈرونز کے نئے ماڈل کی تیاری زیادہ ایڈوانس نہیں رہی، کیونکہ اسرائیل کی جو ڈیفنس مارکیٹ ہے وہ محدود ہے، جبکہ ترکیہ کی جو ڈیفنس مارکیٹ ہے وہ بہت پھیل چکی ہے، اور ترکیہ بالکل نئے اقسام کے 6 عدد اٹیک ڈرونز جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے آیا ہے، اور 7واں ماڈل جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے، جو سپر سونک ہے اور سائز میں بہت بڑا ہے، اور کسی جدید بمبار طیارے کی طرح دکھتا ہے۔ ترکیہ نے پچھلے سال 178 ممالک کو ہتھیار فروخت کی ہے، اور ان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ڈرونز ہیں وہ جو خرید سکتا ہے اس کو فراہم کرتے ہیں، اور جو نہیں خرید سکتا اس کو تحفے کے طور پر 1 یا 2 ڈرونز دے دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس کو استعمال کرے، اور اس طرح اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو ترکیہ کی ڈرونز کی مارکیٹ ہے وہ 103% بڑھ گئی ہے، جس میں سب سے بڑے کسٹمر جو ہیں پاکستان، قطر اور یو اے ای ہیں۔ ترکی امریکہ کو بھی ڈرونز فروخت کر رہا ہے، اور ترکیہ کی جو امریکہ کو ڈرونز اور ہتھیاروں کی فروخت ہے وہ پچھلے چند سالوں میں 13% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کو پرابلم یہ ہے کہ اسے کئی ممالک ہتھیار خریدنا نہیں چاہتے، اور کئی ممالک سے ان کے معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، جبکہ ترکیہ نے اپنے اٹیک ڈرونز جو ہیں وہ کئی ممالک کو دیے ہیں، اور 2-3 مفت دیے ہیں۔ مثلاً بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو پچھلے سال چند ڈرون تحفے تو نہیں دیے گئے، اور اب وہ خود اس کو خرید رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے کیپیبل ڈرونز ہیں۔ ترکیہ کسی بھی ملک کو ڈرون فراہم کرنے میں رکاوٹ محسوس نہیں کر رہا، اور دنیا میں جو بھی ملک اس کو آرڈر دے رہا ہے وہ اس کا آرڈر جو ہے وقت پر پورا کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل سے کئی ممالک ہتھیاروں کی خریداری میں دلچسپی نہیں رکھتے۔
इसराइली हथियारों के जो सबसे बड़े खरीदार हैं वो यूरोप, अमेरिका और भारत हैं। इसराइल से वसी पैमाने पर भारत जो है वो असला खरीद रहा है, लेकिन अब भारत भी अपने मुल्की तौर पर ड्रोन्स बनाने के लिए काम कर रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि आइंदा चंद सालों में तुर्की के जो हमलावर ड्रोन हैं उनकी तैयारी और एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, और दूसरे ममालिक से इसका जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।